صبح سویرے ہی سورج کا پارا ہائی، گرمی زور پکڑنے لگی، ہواؤں کا سلسلہ رک گیا، حبس کی کیفیت برقرار، بجلی کا ترسیلی نظام بھی جواب دے گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی نوید سنا دی۔ اربن فلڈنگ کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کا اہم فیصلہ، ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے کا صوبے بھر کے ڈی سیز کو مراسلہ، مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی خطرے کے بارے میں پیمفلٹ اور بینرز لگانے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار خاتون جج چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئیں۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس کا تقرر 3 ججز کے درمیان ووٹنگ کے ذریعے ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام زیر غور آئے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے بھی ایکسائز کے ریڈار پر۔ امریکہ، کینیڈا، بزنس اور کلب کلاس کے ٹکٹ پر ایکسائز ڈیوٹی 1 لاکھ تک بڑھا دی۔ یورپ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ٹکٹ پر 60,000 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ دبئی، سعودی عرب، مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک کے ٹکٹ پر ایکسائز ڈیوٹی میں 30,000 روپے بڑھائے گئے۔ بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا، ریلیف زیرو، فروغ تعلیم کے دعووں کی کلی بھی کھل گئی۔ بجٹ میں اسٹیشنری اشیاء بھی ٹیکسز سے نہ بچ سکی۔ اسٹیشنری آئٹمز پر 10% سیلز ٹیکس عائد۔ رنگین پینسل، پین، سیاہی، بال پین اور مارکرز کی خریداری پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ گرمی سے ستائے عوام بجلی کے بلوں سے بلبلا اٹھے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر، 30 سوال اٹھا دیے گئے۔ موقف اختیار کیا، بجلی کے بلز میں ہر قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے۔ امیر اور غریب سے مساوی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ ریاست ماں کا کردار ادا کرنے کے بجائے لوٹ رہی ہے۔ لیسکو میں بدعنوان عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر ان ایکشن۔ بجلی چوری میں ملوث مزید 12 اہلکار نوکری سے برخاست۔ اہلکاروں کو بجلی چوری میں سہولت کاری کرنے پر شوکاز نوٹس کا جواب جمع نہ کرانے پر برخاست کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا کہنا ہے کرایوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے، ورنہ گاڑیاں بند کرنا پڑ جائیں گی۔ اسلام آباد جلاؤ، گھیراؤ یا گولی کے لیے نہیں اپنا حق لینے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے خلاف امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان میدان میں آ گئے۔ کہا عوام کو آئینی حق دلانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسلام آباد داخلے سے روکا گیا تو ہمارے پاس پلان بی اور سی موجود ہے۔ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی، گیس کی قیمت بھی بڑھا دی، ٹیکس بھی مزید لگا دیے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی، متوسط طبقے کا آدمی، غریب اور متوسط طبقہ انہوں نے فارغ کر دیا۔ اور اب تعلیم کسی بھی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو جو اس ریاست اور حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور وہ بنیادی ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو برابر کی تعلیم ملے۔ یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قیمت اوپن مارکیٹ سے بھی زیادہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ خاندان مستفید، عام شہریوں کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔
انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے قوانین اور رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ آٹے کی قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد لیگی رکن اسمبلی ہنا پرویز بٹ نے جمع کرائی۔ پنجاب میں گندم اور آٹا وافر مقدار میں موجود ہے۔ آٹے کی از خود قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ کرونا سے نمٹنے کے نام پر خلاف قانون کروڑوں روپے خرچ ہونے کا انکشاف۔ اربن سیکٹر پلاننگ اینڈ مینجمنٹ سروسز یونٹ کے افسران نے زبانی ہدایات پر رقم خرچ کی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے معاملے کی جانچ کا حکم دے دیا۔ قائد اعظم تھرمل پاور کمپنی کے افسران کی نااہلی، قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کارپوریٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ۔ کمپنی نے معاملہ ملکی سطح پر حل کرنے کی بجائے عالمی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی۔ ناقص حکمت عملی کے باعث کیس بھی ہار گئی۔ افسران قومی خزانے سے برطانیہ کی سیر کے مزے لوٹتے رہے۔ نئے مالی سال کے 76 ترجیحی منصوبے۔ چیف سیکریٹری وزیر اعلیٰ پنجاب کو سڑکوں کی تعمیر اور ہیلتھ کیئر کے منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ ہاؤسنگ کے 2، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 3 اور لوکل گورنمنٹ کا 1 منصوبہ شامل۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے صنعت کاروں کی ملاقات۔ پروونشل ہائی وے ٹیکس بورڈز آف مینجمنٹ کی تشکیل سمیت مختلف مسائل پر بات چیت۔ پروونشل ہائی وے ٹیکس کے خاتمے کے لیے متعلقہ محکمے کو خط لکھنے پر اتفاق۔ چودھری شافع حسین نے کہا صنعت کاروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ ورکرز کے خلاف کارروائیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ارکان کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا۔ بجٹ میں ہماری تجاویز کو رد کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم سے برطانوی پولیٹیکل کونسلر زوئی ویئر کی ملاقات۔ فلسطین، کشمیر اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امیر العظیم نے کہا کہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ برطانیہ فلسطین اور کشمیر کے عوام کو حق دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ سابق نگران وزیر اعظم محمد میاں سومرو کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آصف ہاشمی سے ملاقات۔ دونوں سینئر رہنماؤں کی موجودہ ملکی صورتحال پر بات چیت۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ منصوبے کا دورہ۔ طاہر فاروق نے پیکیج 2 کے اطراف سروس روڈز پر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید نے بریفنگ دی۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا سروس روڈ پر ڈیسلٹنگ اور مرمت کا کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ جامعہ عروۃ الوثقی میں حرمت محرم اور غزہ المیہ کانفرنس۔ علامہ سید جواد نقوی اور سینیٹر سراج الحق سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء کی شرکت۔ سربراہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ علامہ سید جواد نقوی نے صدارت کی۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا غزہ کے جوان اسی طرح کامیاب ہوں گے جس طرح جالوت کے مقابلے میں خالی ہاتھ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی۔ محرم خون کا، تلوار پر خون کی کامیابی کا مہینہ ہے کہ جب بھی تلوار اٹھتی ہے ظلم کی تلوار، اور اس ظلم کی تلوار کو اگر آپ شکست دے سکتے ہیں تو خون سے دے سکتے ہیں۔ یہ کربلا ہے اور یہ محرم کا پیغام ہے، اور آج کی کربلا غزہ ہے، اور اس غزہ میں بھی وہی قانون ہے کہ اس خون نے اس تلوار پر، اس بارود پر غالب آنے، اور آ گیا ہے غالب۔
محرم الحرام میں مجالس کے لیے ایس او پیز جاری، محکمہ داخلہ پنجاب کی امام بارگاہوں اور مجالس کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت، ہر شخص کی سی سی ٹی وی فوٹیج بنائی جائے گی، پارکنگ مجالس سے 200 فیٹ کی دوری پر بنانے کا حکم۔ محرم الحرام انتظامات، ڈی سی لاہور کا مختلف امام بارگاہوں اور جلوس روٹس کا دورہ، تیاریوں کا جائزہ لیا اور جلوس منتظمین سے ملاقات کی، کہا تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، سول ڈیفنس خواتین ورکرز تعینات کرنے کی بھی ہدایت۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کا مشن، 3 ٹریننگ سینٹر میں اسپیشلائزڈ کورس پر جانے والے 410 سب انسپیکٹر کو واپس اضلاع میں بھجوا دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ پنجاب کا مراسلہ جاری، سب انسپیکٹر محرم کی سیکیورٹی ڈیوٹیاں کریں گے۔ شہر میں جگہ جگہ ناکے، پھر بھی ڈاکے ہی ڈاکے، 24 گھنٹے میں مختلف جرائم کی 362 وارداتیں رپورٹ، چور شہر کے مختلف علاقوں میں 20 گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اڑے، ڈاکوں نے مختلف مقامات سے 46 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان ایکشن، بھکاری مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، شہر میں گزشتہ ماہ 87 بھکاری بچوں کو ریسکیو کیا گیا، ضلع دفاتر میں 499 بھکاری بچوں کو تحویل میں لیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا بھکاری مافیا کے خاتمے تک ریسکیو آپریشن جاری رہیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا چینی قونصلیٹ کا دورہ، سفارت خانے کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، قونصلیٹ کی سیکیورٹی پر تعینات سنائپرز کو گرد و نواح میں کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں لین لائن، سٹاپ لائن سر فہرست، سیف سٹی کیمروں میں 86,000 سے زائد خلاف ورزیوں کی نشاندہی، 12,000 شہریوں نے جان بوجھ کر ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کی، 7,000 گاڑیوں نے اوور سپیڈنگ، 2,591 شہریوں نے ون وے ٹریفک کی خلاف ورزی کی۔ پولیو سے مکمل نجات، 2 قطروں کی دوری پر، انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، پہلے روز شہر میں 3,78,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے، 5 روزہ مہم کے دوران 45 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ یوم آزادی پاکستان کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی، کمشنر لاہور کی زیر صدارت یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس، تمام محکمے یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کریں گے، لاہور میں آرٹس، کلچر، سپورٹس، ہم نصابی تقریبات بھی ہوں گی۔ سپیریئر یونیورسٹی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے، سپیریئر یونیورسٹی اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے درمیان ایم او یو سائن، سیکریٹری جنرل ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد علی خان اور رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی مدثر کامران نے دستخط کیے۔ ایم او یو کا مقصد قومی، جونیئر اور سینئر ہاکی ٹیمز کے میدان